بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ جائے گی. اب بھی توقع ہے اندھیروں کا، کرو کوئی علاج. اب بھی توقع ہے اندھیروں کا، کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور تقریباً 4 بجے تک جگنے والے سامعین اعظام، باہمت سامعین اعظام. میں ابھی اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور اچانک میرے دل میں ایک بات آئی کہ کبھی کبھی دینی مجلس جو ہے تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ کرے ہماری یہ مجلس بھی ہم تمام لوگوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ مجلس بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. سہارنپور میں ایک حافظ صاحب تھے، ہر سال جلسہ کیا کرتے تھے. غور سے سنیے گا، سننے کا مقام ہے. ہر سال جلسہ کیا کرتے تھے اور کن کو بلاتے تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام، ترجمان علماء دیوبند حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو بلایا کرتے تھے. انہی کی صدارت میں جلسہ ہوتا تھا. جب اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس بوڑھے آدمی نے جواب میں کہا کہ اللہ نے مجھے صرف اس بنا پر معاف کر دیا، اللہ نے صرف اس بنا پر مغفرت کر دی کہ میں دیوبند سے قاری طیب صاحب کو جلسے میں بلایا کرتا تھا. یہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے ہماری مجلس میں بھی، ہمارے اس پروگرام میں بھی، ہمارے اس جلسے میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسی عظیم ہستی ہو، اللہ کرے اس عظیم ہستی کی برکت سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے. آج ہمارے درمیان حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نہیں ہے، جلسے میں نہیں ہے، پروگرام میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث ہی نہیں بلکہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص اور ان کے پروردہ ہیں اور ان کے تقرر کیے ہوئے عالم بعمل اور عارف باللہ موجود ہیں. اللہ کرے یہ جلسہ بھی، یہ پروگرام بھی ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے
کہ آدھا گھنٹہ وقت دیا گیا ہے اور تین موضوع دیے گئے ہیں۔ خیر، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منتظمین جلسہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتے رہیں گے، مزید دیتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب سخت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو میں منتظمین جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ معلوم ہو کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ ہمارے اس پروگرام میں برادران وطن بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ یہی ہندوستان ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ ہو کر چلیں اور ہندوستان کو ترقی دیں، اور جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں ان کی نفرت کا جواب محبت سے دیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، اے انبیاء، طیبات میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یہ خطاب انبیاء کو نہیں ہے، یہ خطاب رسولوں کو نہیں ہے، یہ خطاب در حقیقت انبیاء کی امتوں کو ہے، رسولوں کی امتوں کو ہے۔ حلال کھاؤ، نیک عمل کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک عمل کرنے میں، اعمال صالحہ کی توفیق میں حلال کھانے کا بڑا دخل ہے۔ اگر پیٹ میں حلال رزق جائے گا، حلال روزی جائے گی، تب تو اللہ کی طرف سے نیک عمل کی توفیق ہوگی، اور اگر حلال رزق نہیں جائے گا، حرام غذا جائے گی، حرام روزی جائے گی، تو اللہ کی طرف سے نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ آج مسلمان یہ شکایت کرتا ہے، مسلمان یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمیں تو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں تو روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں زکوٰۃ دینا نصیب نہیں ہوتا، ہمیں حج کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری روزی بھی حلال ہے یا نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہماری روزی حرام ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری غذا حرام ہے۔ آج مسلمان برادران وطن کو چھوڑ دیجئے، وہ ہمارے دین کے مکلف نہیں ہے، ہمارے دین کے احکام کے مکلف نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، بے شمار مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، سودی معاملہ کرتے ہیں، اور پھر یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں نماز کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں روزے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیں حج کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کھانا حلال نہیں، ان کا لباس حلال نہیں، ان کی روزی حلال نہیں۔ آج اگر مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت کسی بات کی ہے تو حلال روزی کی ہے۔
لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے ہماری روزی درست ہے یا نہیں. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اسی دھن میں رہتے ہیں, اسی سوچ میں رہتے ہیں, فلاں کا پیسہ کیسے مارا جائے, فلاں جگہ سے کیسے پیسہ کمایا جائے. یاد رکھیے تھوڑی سی حلال روزی میں, حلال رزق میں جو برکت ہے وہ کروڑوں اور اربوں روپے کے حرام کمائی میں برکت نہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر. آج غیروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی سود پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں,